حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مجھے ایسے وقت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا تھا کہ اس وقت میں حاضری کا شرف میرے علاوہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا وقت ہوتا، آپ فرمانے لگے وہ سحری کا وقت ہوتا، یعنی کہ تہجد کا وقت ہوتا تھا۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جاتا، حضور کے ساتھ مل کر تہجد ادا کرتے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، جب میں دروازے پر جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرما دیتے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جب میں دروازے پر پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی رک جا، میں خود باہر آ رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ معمول کے خلاف ہو رہا ہے۔ پہلے تو مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرما دیا کرتے تھے، آج فرماتے علی میں خود باہر آ رہا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی آج رات مجھے میرے دروازے پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، مجھے باہر دروازے پر چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، قدموں کی آہٹ۔ تو میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں جبریل۔ جب جبریل کے نام کی آواز آئی مجھے پتا چلا کہ حضرت جبریل امین ہے۔ میں نے پوچھا جبریل آج باہر کیوں ٹھہرے ہو؟ جبریل امین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ کے گھر میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو مجھے اندر نہیں آنے دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جبریل ایسی کیا چیز ہے؟ کہنے لگے آقا ڈھونڈ لیں دیکھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی جب میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ میرے گھر میں کتے کا چھوٹا سا بچہ موجود، کتے کا چھوٹا بچہ موجود تھا میرے گھر۔ جب میں نے اس کو نکال دیا تو پھر جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ جس گھر میں تین چیزیں ہوں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا جبریل بتائیے وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ جبریل امین کہنے لگے پہلے نمبر پر جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ہم لوگ نہیں آیا کرتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور دوسرے نمبر پر جنبی مرد یا عورت رہتے ہو، یعنی کہ پلیدی کے عالم میں جس گھر میں مرد عورت رہتے ہوں کوئی، فرمایا ہم اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوا کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس گھر میں جاندار تصویر ہو، جاندار کی مثال انسان کی تصویر ہے، کسی جانور کی تصویر ہے، درختوں پودوں کو چھوڑ کر، نباتات کو چھوڑ کر، حیوانوں کی تصویر ہے یا کسی انسان کی تصویر ہے۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی جس گھر میں اس گھر میں ہمارا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ تو محترم المقام حدیث پاک ختم ہوئی، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ سستی کا شکار ہیں۔ پہلے نمبر پر تو اللہ اور اللہ کا رسول کا فرمان سن تو لیتے ہیں لیکن عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا، حالانکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا خدا کا فرمان ہو رب العالمین کا، ایسا کوئی فرمان ہے ہی نہیں جس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام انسان کو اتنی بھی مشکل نہیں دینا چاہتا، اتنی بھی مشکل نہیں دینا چاہتے۔ اب دیکھیں کسی کا 10 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ کا کوئی سامان ہے مسجد سے بیگ چھوڑ کے آ رہے ہیں 10 روپے کا، شریعت کہتی ہے اگر اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ چوری ہونے کا اندیشہ ہے اس سامان کو اپنے اندر لے آ، جائے مصلی پہ رکھ کر نماز ادا کر، اپنے سامنے رکھ کر، تاکہ اس کا خفت نہ رہے، اس کا خیال نہ رہے، اس کا دھیان نہ رہے، تاکہ آسانی سے مسجد میں آ کر نماز ادا ہو سکے۔ 1 روپے کا نقصان نہیں چاہتا دین اسلام، 1 روپے کا بھی نقصان نہیں چاہتا۔ تھوڑی سی مشکل ہے، تھوڑی سی مشکل، دین اسلام کہتا ہے میں نے چھوٹ دے دی۔ اسلام ذرہ برابر بھی انسان کے لیے مشکل پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے جتنے بھی فرامین ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان پہ عمل کرنا مشکل ہے، لیکن کیا ہے تھوڑا سا عقل سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی ایسا گھر نہیں آج تقریباً غالباً جس میں تصویریں لٹکی ہوئی نہ ہوں، کتے شوقیہ طور پہ رکھے جاتے، ہم غسل جلدی وقت پہ نہیں کرتے، جب یہ کام ہم نہیں کرتے تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ مصیبتیں کیوں نہ ہو جس گھر میں اللہ کے رحمت والے فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہو، جس میں ہم رحمت کے آنے کا اسباب بند کر چکے ہوں، تو رحمت کیسے داخل ہوگی؟ یار اگر رحمت کا داخلہ لانا ہے، رحمت کو لانا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے دروازے تو رکھنے ہوں گے نا، اور اس کے لیے دروازے یہی ہیں۔ اگر گھروں میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اپنے پیاروں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے عزیزوں کی، کسی انسان کی یا کسی جانور کی، اس کو اتار، حتیٰ کہ جس کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہے کسی جاندار کی، یاد رکھے گا اس کمرے میں نماز ادا نہیں ہوتی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کسی کو روکا جائے تو کہتے یہ میرے دادا کی تصویر ہے،
یہ میرے پردادا کی تصویر ہے۔ اے اللہ کے بندے، اگر اس کو رکھنا بھی ہے تو اس کو لفافے میں بند کر کے کہیں اندر رکھ دے، جب شوق چڑھے دیکھنے کا دیکھ لینا بس۔ یہ کیا ہے، سامنے تصویر لٹکا رکھی ہے اور اللہ کے فرشتوں کا داخلہ ممنوع کر رکھا ہے۔ سو دعا ہے کہ رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔